اگر میرے ذہن میں جو ایک بات آئی وہ مسئلہ اگر اس طریقے سے بیان کیا جائے تو لوگوں کے ذہن میں اتر جائے، سمجھے نا؟ آپ دیکھیے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اب پیچھے کوئی عالم یا کوئی بھی شخص آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کو یہ احساس ہوا کہ پیچھے کوئی شخص کھڑا ہوا، اب اس شخص کو متاثر کرنے کے لیے اس نے رکوع لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا، قرات طویل کر دی، قیام طویل کر دیا، انگلیوں کو خوب اچھی طرح سے لگایا، بڑے اطمینان سے اس نے نماز ادا کی کہ پیچھے میرے فلاں پڑے ہوئے ہیں، وہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ کسی بھی دارالفتہ میں جا کے پوچھئے کہ اس کی نماز ہو جائے گی، سب کہیں گے کہ نہ، اس نے پیچھے کھڑے ہوئے شخص کو دکھانے کے لیے نماز میں عمل کیا، لہذا اس کی نماز واجب الاعادہ ہے۔ مائک پر جب نماز پڑھانے والا پڑھاتا ہے تو اس کی نیت یہ رہتی ہے کہ میری قرات سب سن لیں، بات سمجھ میں آئی نا؟ خصوصی طور سے اس مائک کی طرف توجہ دیتا ہے اور ان کی خاطر جو ہے قرآن پڑھتا ہے، نہ کہ خدا کے لیے، سمجھے نا؟ اور رہا سوال قرآن کے سننے کا تو میرا اللہ عالم الغیب اور میرا رسول عالم غیب، اس نے قانون بنا دیا کہ ظہر میں اور عصر میں بالجہر قرآن نہیں پڑھو گے، سمجھے نا؟ اب جنہیں قرآن سننے کا شوق ہے وہ ظہر میں بھی قرات کروایا کریں اور عصر میں بھی قرات کروایا کریں، سمجھے نا؟ کہ ہمیں سنائی نہیں دیتا لہذا زور سے پڑھو۔ نبی کو یہ معلوم تھا کہ ایک وقت آئے، سمجھے نا؟ لوگ جو ہے اپنے مشین کا استعمال کریں گے، سمجھے نا؟ لہذا ظہر اور عصر کی نماز جو ہے بالجہر نہیں رکھی، بات سمجھ میں آئی نا؟ اچھا، تیسری بات کیا؟ آپ یہ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب صحابہ اکرام نبی کی بارگاہ میں بلند آواز میں کلام فرماتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا منع فرمایا نا کہ نبی کی بارگاہ میں چیخ کر مت بولو، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ تو نبی کی بارگاہ سے بلند بارگاہ اللہ رب العزت کی، عظیم بارگاہ اللہ رب العزت کی ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ لاؤڈ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نا، لاؤڈ کے معنی ہوتے ہیں چیخ کر بولنا، لاؤڈ اسپیکر، اسپیک مطلب بولنا، لاؤڈ مطلب چیخنا، یعنی کہ چیخ کر بولنا۔ تو اب یہ بتائیے کہ نماز میں جب آدمی ہوتا ہے تو اللہ سے کلام کرتا ہے، نبی کا فرمان کیا؟ اللہ سے کلام کرتا ہے، تو اللہ سے تو چیخ کے کلام کرے گا، آگے نا بس۔ یہ مسائل ایسے ہیں کہ اس طرح سے سمجھائے جائیں عوام کو، عوام کے ذہن میں آ جائیں۔ صرف اتنا کہنے سے عوام کی ذہن میں آج کی تاریخ میں نہیں آتا کہ مسئلہ یہ ہے۔ مسئلہ ہے تو کیوں ہے؟ مسئلہ ہے تو کیوں ہے؟ کس کے اندر طاقت ہے کہ نبی مقدس کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر چیخ کے بولے؟ جو خبیث ہیں، جہنمی ہیں، کافر ہیں، وہ بھی چیخ کے نہیں بولتے، نبی کی جالیوں کے سامنے بولتے ہیں؟ کسی متبع کو دیکھا چیخ کے بولتے ہوئے؟ اگر وہ ایسے کرتے ہیں نا، اس طرح سے بولتے ہیں نا، آہستہ بولتے ہیں،
کوئی چیخ کے بولتا ہے نا، جب نبی کی جالیوں کے سامنے چیخ کے نہیں بول رہا ہو یا نبی کے سامنے چیخ کے نہیں بول رہا ہو، تو نماز کے لیے تو نبی کا فرمان ہے کہ جب نماز میں بندہ ہوتا ہے تو اللہ سے کلام کرتا ہے۔ اللہ رحم کرے لوگوں کے اوپر، یہ لوگ اسلام کا مذاق اڑواتے ہیں۔ مسلمان جتنا اسلام کا مذاق اڑوا رہا ہے اس وقت، کافر تعظیم کر رہا ہے، اور جس کو اسلام و دین ملا ہے وہ مذاق اڑوا رہا ہے، سمجھے نا؟ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو مفتی اعظم اعلی حضرت کے دامن میں رکھے۔ آمین 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 آمین۔